بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ اور دو آپ کو ویڈیوز دی تھیں جن کو دیکھ کر آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 زبردست طریقے بتانے لگا ہوں الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنے کے۔ سب سے پہلا طریقہ، ہر عام انسان اس کو کر سکتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں ہارٹ اینڈ مائنڈ کلیئر ہونا۔ جس شخص کا مائنڈ کلیئر ہے، اوور تھنکنگ نہیں کرتا، وری نہیں کرتا، پریشانیوں میں نہیں رہتا، بار بار ہر چیز کو سوچتا نہیں رہتا، obsessed نہیں رہتا چیزوں، خیالات اور باتوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اس کی چیسٹ یعنی اس کا سینہ صاف ہے، سینہ کلیئر ہے، اس میں کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، جیلسی نہیں ہے، بغض کینہ نہیں ہے، سب آنے جانے والے کو دعائیں دیتا ہے اور بے نیاز رہتا ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو جو شخص اپنا ذہن کلیئر رکھے اور اپنا دل یعنی سینہ کلیئر رکھے، وہ قدرتی طور پر الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، جن کی سکس سینس بھی آٹومیٹکلی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ان کو سچے اچھے خواب آتے ہیں، ان کے پاس وجدان ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ہارٹ اور مائنڈ کلیننگ سے ہوتا ہے، ہارٹ اور مائنڈ کو کلیئر رکھنے سے ہوتا ہے۔ طریقہ نمبر 2، توکل اور رضا، ملتی جلتی چیز ہے۔ توکل کہتے ہیں کہ اپنا کام، اپنے ایکشنز بہت اچھے طریقے سے پورے کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا کہ آپ نے اپنا کام کر لیا، نتیجہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ اچھا نتیجہ آپ کو دے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں توکل، یعنی کہ اپنا ایکشن کر لینے کے بعد اسی کو اوور تھنک نہیں کرنا، اسی کو سوچنا نہیں ہے۔ یعنی ہم انفارچونیٹلی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کی ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، ہم سوچ اس طرح رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہماری سوچ سے چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں، آپ نے اپنے سرکل آف انفلوئنس میں اپنے کام کر لیے، جو اللہ تعالیٰ کا سرکل آف انفلوئنس ہے وہاں اپنی سوچ کو نہیں لے کے جانا، وہ اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ رضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ تو جو لوگ توکل اور رضا میں رہتے ہیں وہ بھی قدرتی طور پر الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ رضا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آنے والے مستقبل کے بارے میں بھی کہہ دیں کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ ایکسپلین کرتا ہوں۔ بعض لوگ اپنی ظاہری زندگی میں بہت اچھے سیٹل نہیں ہوتے، بہت اچھے رزق فائنینسز نہیں ہوتے، وہ نیک شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اسی پہ راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے اور یہی ہمارے نصیب میں آئندہ بھی رہے گا۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل غلطی ہے یہاں پہ۔ آپ نے راضی صرف اور صرف اس لمحے تک ہونا ہے کہ اس لمحے تک میرے رب نے جو مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا رب مجھے بہت بہت زیادہ نوازے گا۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مستقبل ابھی آیا نہیں ہے اس کو خود سے آپ نے فرض کر کے اس پہ راضی نہیں ہو جانا کہ اس سے زیادہ مجھے میرا رب نہیں دے گا، مجھے اتنا ہی ملے گا، میں نے اس پہ راضی رہنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ اپنے اختیار سے، لا آف اٹریکشن کے تحت اپنی زندگی کو لمٹ کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسیع لکھی بھی ہو۔ نیکسٹ طریقہ بہت انٹرسٹنگ طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مڈ برین فوکس۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا عام طور پہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، بہت زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں، ایکشنز ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، تو ہمارے سر کا یہ سامنے والا حصہ تھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہمارا ذہن ہوتا ہے، ذہن یا دماغ کا بھی یہ سامنے والا حصہ جو ہے تھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو فور برین کہتے ہیں۔ یہاں ہماری ساری سینسز ہوتی ہیں۔ ہم نے جب کوئی چیز غور کرنی ہے، کچھ دیکھنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کچھ لکھنا ہے، سب کچھ ہم ذہن کے سامنے والے حصے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس ذہن کے حصہ ہمارا اس لیے تھک جاتا ہے۔ عام طور پہ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، کچھ آنکھیں بند کر کے ویژولائز کرتے ہیں، تو بھی آپ ذہن کے اس حصے سے وہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، دلچسپ کام ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اب سے جو کوئی چیز سوچنی ہے یا کوئی چیز دیکھنی ہے، وہ ذہن کے اس حصے سے، سامنے والے حصے سے نہیں دیکھنی، بلکہ اپنے ذہن کا یہ فوکس تھوڑا سا پیچھے لے جانا ہے۔ یوں کہہ لیں اپنے ذہن کا کیمرہ آپ نے تھوڑا سا پیچھے لے جانا ہے، سینٹر آف دی اسکل، اس پورے آپ کے سر کے بالکل سینٹر درمیان میں لے جانا ہے، اور وہاں سے آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے۔ یہ آپ کر کے دیکھیں گے نا، جب آپ اپنے دماغ کے فوکس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے تو آپ کا اپنی سینسز کے اوپر تھوڑا سا اختیار کم ہو جائے گا، آپ تھوڑے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اگر آپ میری آواز سنتے سنتے یہ کام کریں تو آپ کو جیسے اپنا ذہن کا فوکس آپ پیچھے لے کے جائیں گے نا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو میری آواز کہیں دور سے آنا شروع ہو گئی ہے اور آپ کسی اور دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ یہی وہ ایکچوئل الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے۔ اور یقین کریں، جب ہم کبھی اپنے خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں نا، ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا آس پاس کیا بات ہو رہی ہے، اس وقت ہم ذہن کے
اسی حصے سے اپنا فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہی ہم اتنے کھوتے ہیں. تو یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے, اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ نے یوں ایزیوم کرنا ہے کہ آپ اپنے ذہن کا یا کیمرے کا فوکس وہ پیچھے لے کے جا رہے ہیں, یا اپنے دماغ کی آنکھوں کو آپ پیچھے لے کے جا رہے ہیں. آسان ہے, پریکٹس سے ہو جائے گا, اور شروع میں آپ کریں گے تو آپ کو لگے گا فوکس پیچھے جا رہا ہے, پھر فوراً واپس آ جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو وقت دیں گے, پریکٹس کریں گے تو پھر یہ پیچھے رہنا شروع ہو جائے گا. اور یہ اتنا آسان اور اتنا فاسٹسٹ طریقہ ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنے کا کہ اس سے بہتر طریقہ مجھے نہیں ملا. اسی سے ملتا جلتا طریقہ ایک اور. اب جب آپ اپنے ذہن کا فوکس سینٹر فارورڈ برین سے, فور برین سے مڈ برین پیچھے لے کے گئے ہیں, اسی طرح اب آپ نے اپنے ذہن کا کیمرہ یا ذہن کی آنکھیں اپنے سر کی بجائے اپنے سینٹر آف چیسٹ لے کر آنی ہے. تھوڑا سا مشکل ہے, ہو جائے گا, ایزی ہے اور بہت زبردست چیز ہے. آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کے چیسٹ کے اندر ہے, اور آپ یہاں سے کوئی چیز سوچ رہے ہیں, اور آپ یہاں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, یہیں سے آپ ویژولائز کر رہے ہیں, یہیں سے آپ مراقبہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی پریکٹس کرتے ہو آپ کو لگے گا ایک دم آیا پھر واپس چلا گیا آپ کا برین. تھوڑی سی پریکٹس سے یہ چیز آ جائے گی, اور جیسے جیسے آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے آپ کا ذہن اتنا ریلیکس ہو جائے گا, اور آپ ایک خوبصورت الفا اور ڈیپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جانا شروع ہو جائیں گے. اور اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے یہ ہم آگے چل کے سیکھنے والے ہیں. بہت سے ہم کارنامے میریکلز انشاءاللہ اس میں سے ہم کرنے سیکھیں گے. اور سب سے آخر میں ایک اور آسان طریقہ, وہ لوگ جو ذکر اذکار کرتے ہیں, اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں, وظیفے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک نام خوبصورت سا ایسا ہے کہ اس کو آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ قدرتی طور پر الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائیں گے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اس کو ہم یوں پڑھیں گے یا اللہ الصمد. جب ہم اللہ کا کوئی نام پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ صمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ دنیا کیسے چل رہی ہے, کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم کسی کا ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو ہمارا دل کو تکلیف ہوتی ہے. میرے رب جو ہے وہ بے نیاز ہے, میرے رب نے ہی یہ دنیا بنائی ہے, اگلے جہاں میں میرا رب سب کو اس کا اجر دے گا. لیکن اس دنیا میں کس وقت کہاں کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو وہ کام کیسے ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. تو جب ہم اس نام کا ورد کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ بے نیازی کی کیفیت آتی ہے, اور یہ بے نیازی وہی چیز ہے جس کو ہم اللہ الصمد کہتے ہیں, جس کو ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں. جو صوفیاء اولیاء ہوتے ہیں وہ ہر وقت ایسی ہی کیفیت میں رہتے ہیں, اور الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے سے وہ جو بات کہتے ہیں پوری ہو جاتی ہے, وہ مینیفسٹ ہو جاتی ہے, جو وہ دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ کے ساتھ ایک ان کا خوبصورت لنک بنا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ آسان طریقے سے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں, بے نیازی کی کیفیت میں رہنا چاہتے ہیں, یا اللہ الصمد آپ نے کم از کم 1100 ٹائمز ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے, یا جو لوگ گن کے نہیں پڑھ سکتے, سفر میں آتے جاتے چلتے پھرتے اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں. بہت زیادہ نہیں پڑھنا ورنہ آپ بہت زیادہ اس دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے. اس دنیا کے ہم نے کام بھی کرنے ہیں, ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں. تو کم از کم 1100 ٹائمز آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے اس کو, اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. زندگی آپ کی ایسی خوبصورت ہو جائے گی, آپ ایسے بے نیاز ہوں گے کہ آپ کو زندگی کا لطف آئے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.